نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آج ہم بات کریں گے آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ہند بن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں۔ اسلام لانے سے قبل حضرت ہند بھی اسلام مخالف تھی۔ اسلام کی مخالفت میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ زمانہ جاہلیت کا جتنا بھی زمانہ ہے اسلام کی مخالفت کے اندر گزارا۔ اسی وجہ سے یار لوگ ان کے اسلام لانے کے بعد کی ایمان کی حالت اور کیفیت کو بھی قبل از اسلام کے معاملات پر قیاس کرتے ہیں۔ حالانکہ ایمان لانے کی سعادت ملی، اس کے بعد حضرت ہند اللہ رب العالمین کے احکام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں دل اور جان سے چلنے والی، عمل کرنے والی بنی۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے ایمان اور اسلام کو تسلیم کیا، آپ کو دعا دی، آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا۔ حضرت ہند ایمان لانے کے بعد صدق کے دل سے، ایمان بالیقین کے ساتھ اسلام کے راستے پر چلتے ہوئے اس دنیا سے تشریف لے گئی۔ حضرت ہند کا بھی جو نسب نامہ ہے، ہند بنت عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس بن عبد مناف، یعنی عبد مناف پر جا کر یہ نسب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملتا ہے، یعنی آپ عبد مناف پر دونوں کا نسب ایک ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے مختلف احکام کے اندر، مختلف تاریخ کی کتابوں کے اندر حضرت ہند کے بارے میں بہت ساری چیزوں کو بیان کیا گیا۔ ان میں سے ایک واقعہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی خود اپنی والدہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہوتا، میری والدہ اس کو بیان کرتی تو فرمایا کرتی تھی کہ جنگ احد میں ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چاچا بزرگوار اور دوسرے صحابہ کرام کے ساتھ جو غیظ و غضب کی حالت میں مصلح کیا۔ جب میں اس احد کی جنگ کے بعد واپس قبیلہ قریش میں آئی، اس کے بعد میں نے 3 خواب دیکھے اور یہ خواب لگاتار دیکھتی رہی۔ ایک رات ایسا منظر ہوا کہ میں خواب کے اندر دیکھتی ہوں کہ میرے سامنے ایک اندھیرا ہے اور میں پہاڑ پر اس انداز میں ہوں کہ سامنے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے، ہر طرف ظلمت، ہر طرف ایک ایسی کیفیت تھی جو ڈراؤنی تھی۔ لیکن اس سارے معاملے کے اندر پہاڑ کی اوٹ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روشنی نمودار ہوئی، جس کی بدولت یہ سارا اندھیرا دور ہو گیا، اور میں دیکھتی ہوں کہ وہ روشنی جب قریب آئی تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اور آپ پکار رہے تھے، دعوت دے رہے تھے کہ آپ آؤ ہدایت کی طرف، حق کی طرف۔ اسی طرح پھر میری آنکھ کھل گئی۔ دوسرا دن ہوا، پھر رات آئی۔ جب رات آئی تو میں نے پھر وہی خواب دیکھا کہ میں ایک راستے کے اوپر کھڑی ہوں، میری دائیں جانب ہبل نامی بت ہے جو موجود ہے اور وہ مجھے اپنی طرف بلاتا ہے، اور میرے بائیں جانب یصاف بت ہے، وہ مجھے اپنی طرف بلاتا ہے۔ اس کشمکش کے حالت میں میں اس پریشانی کی کیفیت میں ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے سامنے تشریف فرما ہوئے اور مجھے فرمایا کہ اے ہند بن عتبہ، اس طرف آؤ، یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ حق کا راستہ ہے، یہ روشنی کا راستہ ہے، یہ کامیابی کا راستہ ہے، یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ نے چنا ہے۔ میں نے آپ کو دیکھا اسی انداز میں، پھر میری آنکھ کھل گئی۔ پھر تیسری رات آئی، تیسری رات
پھر میں دوبارہ خواب دیکھتی ہوں کہ میں ایک گڑھے کے، ایک دوزخ کے، ایک ڈرونی جگہ کے کنارے پر کھڑی ہوں، اور وہ مجھے اس ڈرونی جگہ پر، اس گڑھے کے اندر، اس دوزخ کے اندر مجھے کوئی ڈالنا چاہتا ہے۔ اور وہ ناگہانی چیزیں مجھے ہبل بت ہی لگتے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے اندر داخل ہو جاؤ، اس کے اندر چلے جاؤ۔ اس حالت میں نے نوحہ کیا تو میری پشت کی جانب مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نظر آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے کی طرف دیکھا اور فرمایا، میرے کپڑے کو پکڑ کر فرمایا، اسی طرف دوزخ ہے، یہ دوزخ کا کنارہ ہے، تم کس طرف جا رہی ہو؟ اے ہند بن عتبہ، او ہدایت کی طرف، او کامیابی کی طرف، او فلاح کی طرف، او اللہ کو راضی کرنے کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خواب، یہ بشارتیں مجھے متواتر 3 دن دکھائے۔ میں دیکھنے کے بعد دل سے، یقین سے، اپنے دماغ سے یہ سوچنے لگی کہ یہ راستہ میرے اوپر واضح ہو چکا۔ اس کے بعد میں نے ان صنم یعنی بت کو جو میرے گھر کے اندر موجود تھا اسے توڑ دیا۔ مجھے بتوں سے نفرت ہونے لگی اور میں نے ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا کہ جو ایک سچے ایمان والے مومن کا ہوتا ہے۔ ایک مدت کے بعد یہی خواب کی حقیقت میرے سامنے آئی، جب میرے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے اور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کی پر ایمان کی بیعت کی، مشرف با اسلام ہوئی اور شرف بیعت سے سرفراز ہوئی۔ اللہ نے مجھے ایمان کی دولت سے نوازا۔ وہ خواب مجھے اس وقت حقیقت نظر آئے اور اللہ تعالیٰ نے میرے اس جہالت کے زمانے کے جتنے بھی گناہ تھے، مجھے امید ہے، مجھے یقین ہے کہ اللہ کی ذات مجھے معاف کرے گی اور اللہ تعالیٰ مجھے اپنے نیک لوگوں میں شامل فرمائیں گے۔